الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد، ثناء، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر حنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ یہ سورہ صافات کی 5 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا واضح طور پر اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما۔ رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کا، ان مخلوقات کا، سب کا جو رب ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا، یعنی وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا وہ رب ہے۔ تفسیر اس کی کچھ اس طرح ہے کہ سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، یعنی ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور ساری زمین پر وہ بیک وقت طلوع نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کی بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم سورہ معارج میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ رب المشارق والمغارب، یعنی کہ وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ تو ان آیات میں جو حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک اور فرماروا ہی انسانوں کا اصل معبود ہے، وہی در حقیقت معبود ہو سکتا ہے اور اسی کو معبود ہونا چاہیے، اور یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ رب یعنی مالک اور حاکم اور مربی اور پروردگار کوئی اور ہو، اور الہ یعنی عبادت کے لائق کوئی اور ہستی ہو۔ عبادت کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آدمی کا نفع اور نقصان، اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا ہونا، اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا، بلکہ بجائے خود اس کا وجود و بقا ہی جس کے اختیار میں ہے، اس کی بالا تری تسلیم کرنا اور اس کے آگے جھکنا آدمی کی فطرت کا عین تقاضا ہے۔ اس وجہ کو آدمی سمجھ لے تو خود بخود اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اختیار والے کی عبادت کرنا دونوں شریک خلاف عقل فطرت ہیں۔ عبادت کا استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے۔ رہیں بے اقتدار ہستیاں تو وہ نہ اس کی مستحق ہیں اور نہ ان کی عبادت کی جائے، اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سرے سے ہی ان کے اختیار میں ہی نہیں۔ ان کے آگے عاجزی نیاز مندی کے ساتھ جھکنا اور ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی اہم کارنہ فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے
جائے اور اس کے حضور درخواست کرنے کی بجائے دوسرے سائلین وہاں درخواست کے لیے کھڑے ہوں، انہی سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی کہ جو خود مانگنے والے ہیں، جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے ہی آدمی مانگنا شروع کر دے، یہ عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو لہذا اپنی دعا، حاجت، مناجات، ضرورت اللہ ہی سے پوری کرنی چاہیے، اسی کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے، اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ یہی اس کی ربوبیت کی مثال ہے، دلیل ہے، اور یہی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہوئے صرف اللہ ہی سے لو لگائی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو رکھا جائے۔ تو یہی ہمارے انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کا اصل ہے، اور یہی رب العالمین کی منشا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔